السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ یہ نارووال میں 2010 میں ایک واقعہ ہوا تھا، دوہرے قتل کا کیس تھا۔ 2 لوگ امجد علی اور عابد علی قتل ہوئے، کچھ زخمی بھی ہوئے۔ جی بالکل، یہ وہی کیس ہے۔ اس میں نیچے کی عدالتوں نے یعنی ٹرائل کورٹ نے ایک ملزم محمد ناصر بٹ کو سزائے موت سنائی تھی۔ سزائے موت؟ جی، اور دوسرے باقر بٹ کو عمر قید سنائی تھی۔ پھر معاملہ ہائی کورٹ گیا۔ اچھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ناصر بٹ کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا، لیکن دونوں کی سزائیں برقرار رکھیں۔ تو مطلب نچلی سطح پر تو کیس کافی مضبوط لگ رہا تھا، سزائیں ہوئیں۔ جی، پھر سپریم کورٹ میں کیا ہوا؟ آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر سپریم کورٹ کس نتیجے پر پہنچی؟ جی، یہی سب سے آپ کہہ لیں دلچسپ موڑ تھا۔ سپریم کورٹ نے 9 دسمبر 2024 کو فیصلہ سنایا، اور اس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں کے فیصلے منسوخ کر دیے اور دونوں ملزمان ناصر بٹ اور باقر بٹ کو بری کر دیا۔ کیا بری کر دیا؟ عمر قید کی سزائیں ختم کر کے بری؟ یہ تو کافی حیران کن ہے۔ جی بالکل۔ تو آخر سپریم کورٹ نے ایسی کیا وجوہات دیکھیں؟ مطلب استغاثہ کا کیس کہاں کمزور پڑ گیا؟ عدالت نے کئی آپ کہیں بنیادی کمزوریاں نوٹ کیں۔ سب سے پہلے تو گواہوں کے بیانات۔ اچھا، ان میں کیا تھا؟ ان میں تضادات تھے، مطلب جو مدعی تھے محمد زاہد امجد اور دوسرے گواہ، انہوں نے ملزمان کو جو کردار سونپے تھے نا وقوع میں، وہ بدلتے رہے۔ بیانات بدلتے رہے؟ جی، اور ایسی تبدیلیاں تھیں کہ عدالت کو لگا کہ ان کی بات پر پوری طرح یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک کہ مدعی خود موقع پر تھا بھی یا نہیں، اس پر بھی شواہد کی بنیاد پر شک پیدا ہو گیا۔ یعنی گواہی ہی مشکوک ہو گئی۔ بالکل۔ اور پھر دوسری بڑی بات تھی فورینزک شواہد کی۔ اچھا، فورینزک میں کیا نکلا؟ جائے وقوع سے گولیوں کے 11 خول ملے تھے۔ 11؟ ٹھیک۔ اور ایک پستول وہ کہتے تھے کہ ملزم باقر بٹ سے برآمد ہوا ہے، لیکن جب فورینزک رپورٹ آئی تو وہ منفی تھی۔ منفی؟ مطلب یہ کہ وہ جو 11 کھول تھے وہ اس برآمد شدہ پستول سے نہیں چلے تھے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یعنی جو سائنسی ثبوت تھا وہ تو ملزمان کے خلاف تھا ہی نہیں۔ جی، اور پھر جس طرح وہ پستول برآمد کیا گیا اس پر بھی سوال اٹھے۔ قانون کہتا ہے کہ کوئی آزاد مقامی گواہ ہونا چاہیے ایسی برآمدگی کے وقت، اور وہ نہیں تھا؟ وہ نہیں تھا، تو اس سے وہ برآمدگی والا ثبوت بھی کمزور ہو گیا۔ تو گواہی میں تضاد، فورینزک رپورٹ منفی، برآمدگی بھی مشکوک۔ استغاثہ کے پاس اور کیا تھا؟ کوئی اور گواہ؟ یہی ایک اور مسئلہ تھا۔ 2 اہم گواہ تھے استغاثہ کے پاس، ایک شہباز جو راہگیر تھا اور زخمی ہوا تھا، اور دوسرا عبدالجبار جو عینی شاہد بتایا جاتا تھا۔ جی۔ استغاثہ ان دونوں کو عدالت میں پیش ہی نہیں کر سکا۔ پیش نہیں کر سکا؟ کیوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں بتائی گئی۔ تو قانونی شہادت کے تحت عدالت یہ سمجھ سکتی ہے کہ اگر یہ گواہ آتے تو شاید وہ استغاثہ کی کہانی کی تائید نہ کرتے۔ اچھا، تو یہ بھی استغاثہ کے خلاف گیا؟ مطلب ان کے اپنے ہی اہم گواہ نہیں آئے؟ مقصد کیا بتایا تھا اس سارے واقعے کا؟ موٹیو بتایا گیا تھا ایک پرانی تلخ کلامی۔ کہا گیا کہ مقتولین کے بھائی محمد حامد امجد کی ملزمان سے کوئی بات بگڑی تھی، لیکن عدالت نے اسے بھی کمزور مانا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ بھائی حامد امجد خود بھی موقع پر موجود تھا، لیکن اسے کچھ نہیں کہا گیا، اسے نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یہ تو واقعی عجیب ہے۔ جس سے جھگڑا تھا اسے چھوڑ دیا؟ جی، اس سے مقصد والی بات بھی کمزور ہو گئی۔ بلکہ دفاع نے تو ایک اپنی الگ کہانی بھی دی تھی، جس میں مقتول عابد علی اور ملزم باقر بٹ کی بہن کا کوئی آپس کا معاملہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گواہوں کے بیانات میں جھول، فورینزک ثبوت نہیں، برآمدگی مشکوک، اہم گواہ غائب اور مقصد بھی کمزور۔ بالکل۔ ان سب چیزوں کو ملا کر سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ استغاثہ اپنا کیس، جسے کہتے ہیں نا شک و شبہ سے بالا تر، وہ ثابت نہیں کر سکا۔ ٹھیک۔ اسی لیے پھر دونوں ملزمانوں کو بری کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ اگر کسی اور کیس میں نہیں چاہیے تو فوراً رہا کریں۔ اور مدعی نے بھی کوئی اپیل کی تھی سزا بڑھانے کی؟ جی، وہ بھی تھی، لیکن جب ملزمان بری ہی ہو گئے تو وہ اپیل تو خود بخود ختم ہو گئی۔
یہ پورا کیس واقعی فوجداری انصاف کے نظام میں ثبوت کے معیار کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے۔ یقیناً، اور یہ بھی کہ صرف الزام لگا دینا یا نچلی عدالت سے سزا ہو جانا کافی نہیں ہوتا۔ اپیل کا نظام اسی لیے ہے کہ شواہد کا دوبارہ اور گہرائی میں جائزہ لیا جا سکے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ تفتیش کتنی معیاری ہونی چاہیے، ہر پہلو کو دیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جی، ذرا سی خامی جیسے فورینزک رپورٹ کا منفی آنا یا گواہ کا پیش نہ ہونا پورے کیس کا رخ بدل سکتی ہے۔ صحیح، اور شاید ایک سوال جو سننے والوں کے ذہن میں آئے وہ یہ کہ جب کوئی کیس اتنا لمبا چلتا ہے، جیسے یہ 2010 سے 2024 تک 14 سال، جی کافی لمبا عرصہ ہے، تو اس کا انصاف کے نظام پر اور اس میں شامل لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ خاص طور پر جب شروع میں اتنی سخت سزائیں ہوں اور آخر میں نتیجہ بالکل الٹ نکلے۔ یہ ایک سوچنے کی بات